بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم۔ اچھا جی، تو ہر پھل سے پہلے کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہے؟ 7۔ تو کتنی چیزیں ہم نے پڑھی؟ 5۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ تدوین۔ ہر فن کی تدوین۔ تدوین کسے کہتے ہیں؟ تدوین کی تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی؟ دون یدون تدوینا، منتشر اور بکھرے ہوئے اجزاء کو ترتیب دینا، یہ تدوین۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اصول فقہ کی تدوین، اس حوالے سے ایک بہت بڑا اعتراض اصول فقہ پر ہوتا ہے کہ اصول فقہ، یہ تو اصول ہے نا، اصول ہے، فقہ کے اصول ہیں، سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ تو اصول تو پہلے ہوتے ہیں، فن بعد میں وجود میں آتا ہے، سمجھ آ؟ حالانکہ فقہ اس سے پہلے بنی تھی اور اصول فقہ بعد میں بنے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یہ اعتراض جس طرح فقہ حنفی پر ہوتا ہے، اس طرح فقہ مالکی اور فقہ حنبلی پر بھی ہونا چاہیے، سوائے فقہ شافعی کے۔ اس لیے کہ فقہ حنفی میں اگرچہ یہ آتا ہے، ہمیں یہ بات پہنچتی ہے کہ فقہ حنفی میں اصول فقہ پر امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے بھی کتاب لکھی ہے، امام محمد رحمہ اللہ نے بھی کتاب لکھی ہے، لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچی۔ ہم تک کتابی شکل میں جو سب سے پہلے کتاب پہنچی ہے وہ امام کرخی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس کا نام ہے رسالۃ فی الاصول، اور امام کرخی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے 340 ہجری میں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال کب ہوا ہے؟ 150 ہجری میں، 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو امام صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے، فقہ مدون ہو چکی، اس کے بعد ٹھیک ہے، یعنی 190 سال بعد کتاب آ رہی ہے فقہ کے اصول پر، سمجھ آئے؟ اور یہ کتاب بھی اگر اس کو گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ اصول فقہ کی نہیں ہے بلکہ قواعد فقہ کی ہے۔ اصول اور قواعد میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ بھی اصول کی نہیں ہے۔ باقاعدہ اصول فقہ کے بارے میں جو ہمارے پاس کتاب موجود ہے فقہ حنفی میں، جو واقعی اصول فقہ کے بارے میں، وہ ہے آپ کی یہ اصول چاچی، جو اصول شاشی ہے یہ ہے، سمجھ آ کے نہیں ہے؟ یہ 344 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے مصالح، یہ باقاعدہ طور پر
اصول فقہ کی کتاب، لیکن ہے دقیق سی. تو آپ دیکھیے گا فقہ کب مدون ہوئی ہے اور اصول فقہ کب مدون ہو رہے ہیں. سمجھا؟ اسی طرح فقہ مالکی میں جو اصول فقہ پر سب سے پہلے کتاب لکھی جا چکی ہے وہ ہے قاضی ابو بکر کی کتاب ہے، قاضی ابو بکر باقلانی. ان کی کتاب ہے التقریب والارشاد، اور ان کا انتقال ہوتا ہے 405 ہجری میں، 403 ہجری معذرت 403 ہجری میں. جبکہ امام مالک کا انتقال کب ہوا ہے؟ 179 میں، 179 ہجری میں. 96 ہجری میں امام مالک کی پیدائش ہوتی ہے، 179 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے. ٹوٹل عمر ان کی 85 سال تھی، اور کتاب ان کی فقہ پر، ان کی فقہ کے اصول پر آ رہی ہے ان کے انتقال سے 224 سال بعد. 403 ہجری میں انتقال ہوا ہے. اسی طرح فقہ حنبلی میں جو سب سے پہلے اصول فقہ پر کتاب لکھی گئی ہے وہ ابو عبداللہ حسن بن حامد کی کتاب ہے، تہذیب الاجوبہ کے نام سے، اور ان کا انتقال بھی ہوتا ہے 403 ہجری میں. جبکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے 241 ہجری میں. سمجھ آ رہا؟ اور یہ ان کی کتاب ان کی فقہ کے اصول پر آ رہی ہے. ان کے انتقال سے 162 سال بعد سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ صرف امام شافعی رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے اصول فقہ پر خود کتاب لکھی ہے، الرسالہ کے نام سے، جو ان کی کتاب کتاب الام ہے. ان کی کتاب ہے کتاب الام کے نام سے، اور ہماری لائبریری میں رکھی ہوئی ہے، دیکھ سکتے ہیں. اس کے مقدمے میں یہ کتاب الرسالہ موجود ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے 204 ہجری میں، ان کی پیدائش ہوتی ہے 150 ہجری میں. سب سے کم عمر امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے ائمہ اربعہ میں، 54 سال عمر ہے، لیکن کام بہت بڑا کرتے گئے ہیں. تو چلو ان کی فقہ پر تو ہمیں اعتراض نہیں کر سکتے کہ انہوں نے تو کتاب لکھی، لیکن باقی تینوں فقہ پر اعتراض ہوتا ہے. اچھا، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں، فقہ مالکی فقہ حنبلی پر اعتراض اس لیے نہیں ہوتا کہ جو فقہ شافعی کے اصول ہیں وہی فقہ حنبلی اور فقہ مالکی کے ہیں. تو پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ دیکھیے گا تینوں ائمہ کے اصول الگ الگ ہیں. مثلا امام مالک رحمہ اللہ جو ہے نا وہ اجماع اہل مدینہ کو لیتے ہیں، ان کے یہاں صرف اہل مدینہ کا اجماع معتبر ہے اور کسی کا اجماع معتبر نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث کی ظاہر کو لیتے ہیں، اور دوسرا جواب یہ ہے
کہ چلو فقہ حنبلی کے لیے تو فقہ شافعی کے اصول ہو سکتے ہیں، لیکن فقہ مالکی کے لیے کس طرح فقہ شافعی کے اصول بن سکتے ہیں؟ کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ تو ان سے پہلے گزرے، ان سے پہلے انتقال کر گئے ہیں امام شافعی سے. جیسے ہم نے ابھی عرض کیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا انتقال کب ہوتا ہے؟ 204 ہجری میں. اور امام مالک رحمہ اللہ کا انتقال کب ہوتا ہے؟ 179 ہجری میں. تو وہ تو فقہ پہلے بنی ہے نا. سمجھ آ گئی؟ تو ان کی فقہ کے لیے فقہ شافعی کے اصول کیسے بن سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اعتراض سمجھ آ گیا نا. اور اعتراض تینوں فقہ پر ہوتے ہیں سوائے فقہ شافعی کے، کہ فقہ پہلے بنی ہے، اصول بعد میں. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ صرف اصول فقہ میں ایسا نہیں، باقی فنون میں بھی ایسا ہوا ہے کہ فنون پہلے وجود میں آ چکے تھے، اصول بعد میں. اس لیے کہ اصول جو ہوتے ہیں یہ بطور میزان ہوتے ہیں، تو یہ بعد میں مدون ہوتے ہیں. دیکھیے گا علم النحو فن کے طور پر، علم البلاغہ فن کے طور پر بعد میں وجود میں آیا. علم النحو کے موجد کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ. لیکن انہوں نے بالکل جو ہے نا وہ بالکل جو بنیادی قواعد تھے وہ مقرر کیا تھے کہ ان الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف الیہ مجرور، اس طرح کی بنیاد. تو اس کے بعد ابو الاسود دوالی نے باقاعدہ پھر اس کی بنیاد ڈالی. پھر امام سیبویہ آتے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے الکتاب کے نام سے، 4 جلدوں میں ہے، لائبریری میں رکھی ہوئی ہے، تفصیلی کتاب ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ بعد میں وجود میں آئے تھے. عربی تو پہلے سے موجود تھی. علم القوافی کو دیکھو، اگلے سر آپ پڑھیں گے، بہت بعد میں وجود میں آتے ہیں، بہت بعد، کئی صدیوں بعد، لیکن بڑے بڑے شعراء اس سے پہلے موجود تھے، گزرے ہیں. اس طرح علم اصول الحدیث یہ بعد میں وجود میں آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ پہلے سے موجود تھی. علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدون ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے. اور دوسرا جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ جناب والا یہ اصول پہلے سے موجود تھے ذہنوں میں، اگرچہ باقاعدہ طور پر مدون نہیں ہوئے تھے، لیکن ذہن میں یہ موجود تھے. بندے دا خود بڑھ. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ذہن میں موجود تھے. وہ دیکھیے گا جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیجنے لگے، تو یمن بھیج رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا باہر تک بھی نکلے ہیں،
تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ بما تقضی اذا عرض لك قضاء، کہ جب آپ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا جائے تو آپ کس چیز کے ساتھ فیصلہ کریں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا اقضی بکتاب اللہ، کہ میں اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کروں گا، یعنی اس مسئلے کو کتاب اللہ میں دیکھوں گا، تلاش کروں گا، ڈھونڈوں گا، اس کا جواب نکالوں گا۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر آپ اللہ کی کتاب میں اس کو نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا اقضی بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ کہا فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی سنت میں اس کو تلاش کروں گا، ڈھونڈوں گا اور اس کا جواب نکال کر دوں گا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر آپ سنت رسول میں اور کتاب اللہ دونوں میں نہ پائیں تب کیا کریں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اجتہد رأیی ولا آلو، کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، ولا آلو، اور سستی نہیں کروں گا، سمجھا کہ الو نہیں بنوں گا۔ اب یہاں سے بنیادی اصول نکلے کہ نہیں؟ کتاب اللہ، سنت رسول، اجتہاد، قیاس اس کو کہتے ہیں، یہ اصول موجود تھے پہلے سے، فقہ کے مدون ہونے سے پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصول موجود تھے نا۔ تو جب فقہا فقہ مدون کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں اصول تھے۔ اچھا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں، اب صحابہ کے دور میں، صحابہ کے دور میں بھی اصول فقہ موجود تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا تو سب سے پہلے اس کو کتاب اللہ میں دیکھتے، اگر کتاب اللہ میں ان کو مل جاتا تو اس کا جواب دے دیتے، اگر کتاب اللہ میں نہ ملتا تو سنت رسول میں دیکھتے، اگر سنت رسول میں بھی نہ ملتا تو لوگوں سے پوچھتے کسی نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے رسول اللہ سے کہ نہیں، اگر کسی نے سنا ہوتا، حدیث سنی ہوتی تو وہ بتا دیتے، اگر کسی نے کچھ نہ سنا ہوتا تو اس کے بعد لوگوں کو جمع کرتے، لوگوں کے سامنے وہ مسئلہ پیش کرتے، تو جو لوگوں کی رائے ہوتی، ان کی رائے جس مسئلے پر جمع ہو جاتی، جس جواب پر، وہ جواب دے دیتے۔ اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا سب سے پہلے کتاب اللہ میں دیکھتے، نہ ملتا سنت رسول میں دیکھتے، نہ ملتا تو اس کے بعد دیکھتے کہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا کہ نہیں کیا۔ اس کے بعد میں نہ ملتا تو پھر لوگوں کو جمع کرتے، فقہا صحابہ کو جمع کرتے، ان کے سامنے مسئلہ پیش کرتے تو ان کی آراء جس مسئلے پر جمع ہو جاتی وہ جواب دے دیتے۔
اب دیکھیے کتاب اللہ، سنت رسول، یہ اصول، اس کے علاوہ اجماع کا اثر یہاں سے نکلا کہ نہیں؟ اجماع تو یہ پہلے سے موجود تھا۔ اچھا جی، اسی طرح مشہور ہے، آپ حضرات نے یہ حدیث تو سنی ہوگی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب کی یعنی خمر کی سزا کے بارے میں صحابہ کو جمع کیا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خمر کی مختلف سزائیں منقول تھی۔ کسی کو کوڑے لگوائے گئے، کسی کی تواضع کی گئی تھپڑوں کے ساتھ، تھپڑ رسید کر کے، کسی کی تواضع کی گئی چادر کے ساتھ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سارے الفاظ آتے ہیں۔ کوئی آیا شراب پیے تو شراب پی تھی تو صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے ایسے یوں کر کے چادر نا درز اس کو لگائے کچھ۔ ہاں حدیث تو موجود ہے۔ مختلف سزائیں مقرر کرتے تھے، ایک سزا نہیں تھی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں صحابہ کو جمع کیے کہ کوئی خمر کی کوئی حد جو ہے نا وہ مقرر کرنی چاہیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا شراب کے بارے میں کہ اذا شرب سکر وَإِذَا سَكَرَ هَزَا وَإِذَا هَزَا افْتَرَى وَعَلَى الْمُفْتَرِي 80 جلدہ، کہ جب وہ شراب پیتا ہے تو اس کو نشہ آتا ہے، اور جب اس کو نشہ آتا ہے تو فضول بکواس بکتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے۔ جب فضول باتیں کرتا ہے کوئی تو بہتان بھی لگاتا ہے، اور جو بہتان لگائیں تو اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا مقرر ہے قرآن پاک میں۔ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ تو اسی پر فیصلہ ہوا کہ اس کے بعد جو خمر کی سزا ہوگی وہ 80 کوڑے ہوں گے۔ اب یہاں سے اصل نکلا ہے کہ نیا، وہ ہے کہ نظیر کو دیکھ کر، ایک چیز کی نظیر کو دیکھ کر اس پر کیا کرنا؟ حکم لاگو کرنا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ جس خاتون کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کے بارے میں اس کی عدت کے بارے میں قرآن پاک میں 2 مدتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو سورہ بقرہ دوسری پارے کے آخری پاؤں میں ہے، ان الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 اشهر وعشرا، کہ متوفی عنہا زوجها جو ہے اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ بندے کا بہت بڑھ 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور سورہ طلاق میں ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والیاں جو ہیں ان کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے۔
اگر کسی خاتون کا انتقال کر جائے، خاتون کا شوہر انتقال کر جائے، حمل نہ ہو، پھر تو مسئلہ ٹھیک ہے، واضح ہے۔ اگر حمل بھی ہو تو اب اس کی عدت کیا ہوگی؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب عدت کیا ہوگی؟ اب بعض صحابہ نے تو فرمایا، مسند علی نے، کہ اس کے عدت ابعد الاجلین ہوگی۔ ابعد الاجلین کا مطلب یعنی اب دیکھیں ہم کہ 4 ماہ 10 دن اور وضع حمل میں سے کون سی عدت لمبی ہوتی ہے وہی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر وہ حامل ہے، اس کا آخری مہینہ چل رہا ہے یا 1-2 مہینے رہتے ہیں وضع حمل میں، تو اس صورت میں وضع حمل جو ہے نا وہ لمبی عدت نہیں ہے۔ لمبی عدت کون سی ہے؟ 4 ماہ 10 دن ہے، تو اس صورت میں 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ اور اگر حمل بالکل ابتدائی ایام میں پہلا دوسرا مہینہ ہے، تو اب 4 ماہ 10 دن تو جلدی ختم ہو جائیں گے، اب جو ہے نا پھر اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل ہوگی۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اتجعلون علیہ التغلیظ، کہ تم اس پر سختی کرتے ہو؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ سورہ طلاق یہ سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو ان سے یہ الفاظ بھی غالباً منقول ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں مباہلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ سورہ طلاق بعد میں نازل ہوئی ہے، کس سے؟ سورہ بقرہ سے۔ تو 4 ماہ 10 دن والی جو بات ہے وہ حامل عورت کے بارے میں نہیں ہے۔ حامل عورت کی عدت وہی ہے جو سورہ طلاق میں ہے، 28ویں پارے میں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب یہاں سے ایک اصل نکلا، کون سا؟ ناسخ اور منسوخ کا، کہ جو بعد میں اگر ایک جیسے حکم ہے، ایک مسئلے کے بارے میں 2 مختلف حکم ہیں، تو جو بعد میں نازل ہوا ہے، بعد میں آیا ہے، وہ ناسخ ہوگا اس حکم کے لیے جو پہلے ہو تھا، اور وہ پہلا حکم کیا ہوگا؟ منسوخ شمار ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ بھی یہاں سے ایک اصل نکلا۔ تو یہ تو صحابہ کے دور میں فقہ کے اصول موجود تھے پہلے سے، اس کے بعد فقہا کے جو مجتہدین تھے ان کے بھی اپنے اپنے اصول ہیں۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک اصل ہے، ضابطہ ہے کہ ان کے ہاں اجماع صرف اہل مدینہ کا معتبر ہے۔ وہ تو اجماع کے بعد میں ہم پڑھیں گے پھر۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سارے اصول ذہنوں میں موجود تھے، یہ نہیں ہے کہ اصول موجود ہی نہیں تھے فقہ کے، پہلے فقہ جو ہے نا وہ موجود ہو گئی، مدون ہو گئی، کچھ تائی ذہن میں نہیں، ایسی بات نہیں۔ تو موجود تو تھے، ذہنوں میں تھے، لیکن مدون جو ہے نا بعد میں ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بطور میزان ہوا کرتے ہیں اصول۔
اس لیے بعد میں ہی مدون ہوتے ہیں۔ تو یہ سوال اور اس کا جواب سمجھ آئے؟ اچھا جی، 7ویں چیز کیا ہے؟ مصنف کے حالات زندگی۔ اچھا جی، منتخب حسانی رحمہ اللہ کے جو مصنف ہیں نا، ان کا نام ہے محمد بن عمر۔ محمد بن عمر، اور کنیت ان کی ہے ابو عبداللہ، اور لقب ان کا ہے حسام الدین۔ تو پورا نام یوں ہے، ابو عبداللہ حسام الدین محمد بن عمر۔ نسبت ان کی ہے اخسی کسی سین کسی، آخر میں سا ہے، اخسی کس ایک علاقے کا نام ہے فرغانہ شہر میں۔ فرغانہ کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ صاحب ہدایہ بھی اسی علاقے کے ہیں نا۔ فرغانہ سمجھ آپ کے نہیں؟ ماوراء النہر ہے۔ تو اس کی طرف ان کی نسبت ہے، اس وجہ سے ان کو اخسی کسی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے سے ماوراء النہر سے بہت بڑے فقہاء نکلے ہیں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ فقیہ بھی تھے، اصولی بھی تھے، اور امام تھے فروع اور اصول میں۔ اور ان کے شاگردوں میں ایک نام آتا ہے جلال الدین محمد بن احمد بن عمر العیدی البخاری، ان کے شاگرد تھے۔ اور اسی طرح ایک شاگرد تھے ان کے ابو المظفر ظہیر الدین محمد بن عمر بن محمد النوجبازی۔ ابو المظفر ظہیر الدین محمد بن عمر بن محمد النوجبازی۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کی کچھ کتابیں، ان کی تصانیف، مشہور تصانیف، المختصر فی اصول الفقہ، یہی ٹھیک ہے، مفتاح الاصول کتاب، غایت التحقیق کتاب ان کی، دقائق الاصول والتبیین، اور اس طرح ایک امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی تھی المنخولی، اس میں امام ابو حنیفہ
رحمہ اللہ کے رد میں امام غزالی نے لکھی تھی، جنہوں نے 6 فصلوں میں ایک رسالہ لکھا، ان کے ایک ایک بات کا جواب دیا۔ وہ بھائی تو بنے کا کچھ بڑھتا نہیں، کھڑے ہو جا، تو رات کو نیند نہیں کی، پھر کیوں نیند آ رہی ہے؟ تو یہ اور سب سے مشہور کتاب جو ہے نا ان کی، یہ حسامی ہے۔ اور ان کی مقبولیت کا، اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ہندوستان میں، پاکستان میں مدارس میں نصاب کا حصہ ہے۔ روزانہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں روزانہ۔ کتنی سعادت کی بات ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور آپ جیسے قابل اور نیک لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہت ساری شروح اس کی لکھی گئی ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ التحقیق ہے، الوافی ہے، التبیین ہے، التعلیق النامی مشہور شرح ان کی شیخ ابوالحق دہلوی رحمہ اللہ کی شرح ہے، انہوں نے حسامی کی شرح لکھی ہے۔ اچھا، تو ان کے وفات کے بارے میں آتا ہے کہ 22 یا 23 ذوالقعدہ کو، 22 یا 23 ذوالقعدہ 644 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اور مقبرۃ القضات میں ان کو دفنایا گیا، امام قاضی خان کے قریب، 22 یا 23 ذوالقعدہ 644 ہجری میں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تاریخ پیدائش کا پتہ نہیں، اور زمانے میں برتھ ڈے جو ہے نا، برتھ ڈے تو اس کا کوئی خاص لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ آج کل تو برتھ ڈے مناتے ہیں، برتھ ڈے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ پہلے زمانے اس کا کوئی خاص خیال نہیں رکھتے تھے، تو بدتر تاریخ انتقال کا، کیونکہ اس کے بعد جب کوئی ایسا فقیر بڑا ہو جاتا اور ایک کام کرتا، پھر لوگوں کو پتہ چلتا، پھر ان کی وفات کی تاریخ کو یاد رکھتے تھے، پیدائش کی تاریخ کو کوئی خاص یاد نہیں رکھتے تھے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی کہ جا رہی؟ جی، اسی طرح جو ہمارے 7 چیزیں تھیں وہ اپنی پائے تکمیل کو پہنچی۔
اس کے ساتھ وما علینا الا البلاغ.